الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون ألم تر کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے الذين يجادلون في آيات الله جو جھگڑے نکالتے ہیں اللہ کی آیتوں میں أنى يصرفون کوئی کہاں سے ان کا رخ پھیر دیتا ہے الذين كذبوا بالكتاب یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو بھی جھٹلایا ہے وبما ارسلنا به رسلنا اور اس تعلیم کو بھی جس کا حامل بنا کر ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے فسوف يعلمون چنانچہ انہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا اذ الاغلال فی اعناقہم زنجیریں ہوں گی جب ان کے گلوں میں والسلاسل اور اغلال یہ اصل میں طوق کو کہتے ہیں اغلال طوق کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور سلاسل یہ زنجیر کو کہا جاتا ہے تو اب اس کا معنی ہوگا اذ الاغلال فی اعناقہم جب طوق ہوں گے ان کے گلوں میں والسلاسل اور زنجیریں ہوں گی یسحبون انہیں گھسیٹا جائے گا فی الحمیم گرم پانی میں ثم فی النار یسجرون پھر آگ میں انہیں جھونک دیا جائے گا ثم قیل لہم پھر کہا جائے گا لہم ان کو اینما کنتم تشرکون وہ تمہارے معبود جنہیں تم خدائی میں اس کا شریک مانا کرتے تھے کہاں ہے من دون اللہ اللہ کے سوا قالوا تو یہ کہیں گے ضلوا عنا وہ سب تو ہم سے کھو گئے ہیں بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بلکہ ہم پہلے کسی چیز کو نہیں پکارا کرتے تھے کذالک یضل اللہ الکافرین اسی طرح اللہ کافروں کو بدحواس کر دیتا ہے ذالکم ان سے یہ پہلے ہی کہہ دیا ہوگا یہ سب کچھ اس لیے ہوا بما کنتم تفرحون کہ تم اترایا کرتے تھے زمین میں بما کنتم تفرحون کہ تم اترایا کرتے تھے فی الارض زمین میں بغیر الحق ناحق بات پر وبما کنتم تمرحون اور اس لیے کہ تم اکڑ دکھاتے تھے ادخلوا ابواب جہنم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے کے لیے فبئس مثوى المتکبرین کیونکہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے فاصبر اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم صبر سے کام لو ان وعد اللہ حق
یقین رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اگر ہم دکھلا دیں آپ کو بعض الذی نعدہم، کچھ حصہ اس عذاب کا جو ہم ڈرا رہے ہیں، او نتوفینک، یا تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو بہر صورت ان کو ہمارے پاس ہی واپس لایا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے ان میں سے بہت سے رسول، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں بتا دیے ہیں، ومنہم من لم نقصص علیک، اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے تمہیں نہیں بتائے ہیں۔ وما کان لرسول، اور کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے، ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، کہ وہ کوئی معجزہ لے آئے الا بإذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ فإذا جاء امر اللہ، پھر جب اللہ کا حکم آئے گا، قضی بالحق، تو سچائی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وخسر ہنالک المبطلون، اور نقصان اٹھائیں گے ہنالک، اس موقع پر، المبطلون، باطل کی پیروی کرنے والے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے مویشی، لترکبوا منہا، کہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو، ومنہا تأکلون، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً، اور ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو حاجت، اور ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس تک پہنچ سکو، علیہا حاجہ، جو حاجت ہو، فی صدورکم، تمہارے دلوں میں، وعلیہا، وعلی الفلک تحملون، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، ویریکم آیاتہ، اور دکھا رہا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، فأی آیات اللہ تنکرون، پھر تم اللہ کی کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ افلم یسیروا فی الارض، بھلا چل پھر کر نہیں دیکھا انہوں نے، فی الارض، زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھ لیتے کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم، وہ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، واشد قوہ، اور طاقت میں بھی ان سے بڑے ہوئے تھے، وآثارا فی الارض، اور جو یادگاریں وہ زمین میں چھوڑ کر گئے ہیں، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، فما اغنی عنہم، وہ ان کے کچھ کام نہیں آیا، ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کماتے تھے، فلما جاءتہم رسلہم، چنانچہ جب ان کے پاس لے کر آئے، رسلہم، پیغمبر ان کے،
بالبینات کھلی کھلی دلیلیں لے کر، فرحوا بما عندہم تو ناز کرتے رہے تب بھی وہ اپنے اس علم پر، فرحوا بما عندہم من العلم تو ناز کرتے رہے تب بھی وہ اپنے پاس اس علم پر، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون اور ان کو آ گھیرا جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، فلما رأوا بأسنا جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارے عذاب کو، قالوا آمنا باللہ تو اس وقت کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، وحدہ جو اکیلا ہے، وکفرنا بما کننا بہ مشرکین اور ہم نے انکار کر دیا ہے بما ان سب کا، کننا بہ مشرکین جو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، فلم یک ینفعہم ایمانہم تو انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ایمانہم ان کا ایمان لانا، لما رأوا بأسنا جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہی معمول ہے، فی عبادہ اپنے بندوں میں، قد خلت جو پہلے سے چلا آتا ہے، وخسر ہنالک الکافرون اور سخت نقصان اٹھایا اس موقع پر کافروں نے۔ یہ سورہ مؤمن جو ہے ہم نے اس کا ترجمہ لفظی ترجمہ پڑھ لیا ہے، اور ابھی اس کے اندر جو حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، یہ یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون یہ آیت نمبر 71 ہے اور 72 ہے۔ اس میں جو حمیم کا لفظ آیا ہے یہ اصل میں کھولتے ہوئے گرم پانی کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ اہل جہنم کے اوپر سب سے پہلے تو کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا، اس کے بعد پھر جہنم کے اندر ان کو پھینکا جائے گا۔ سورہ صافات کی آیت ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ حمیم جہنم سے باہر کی جگہ ہے، اہل جہنم کو اس کا پانی پلانے کے لیے لایا جائے گا اور پھر جہنم میں دوبارہ ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اور بعض قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حمیم بھی جحیم ہی ہے، جیسے ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اس آیت میں واضح طور پر موجود ہے کہ حمیم وہ جہنم ہی کے اندر ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں باتوں کے اندر تضاد نہیں ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ حمیم جہنم سے باہر ایک جگہ ہے جہاں پہ جہنمیوں کو لایا جائے گا اور وہ گرم پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا اور پھر دوبارہ ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا، تو اور بعض کہتے ہیں کہ جہنم حمیم کے اندر ہی یہ جہنم کے اندر ہی حمیم ہے، تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم کے بہت سے طبقات ہوں گے جن میں قسم قسم کے عذاب ہوں گے، ان میں سے ایک طبقہ حمیم کا بھی ہے، اور بوجہ ممتاز اور الگ ہونے کے جہنم سے خارج بھی اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے، اور چونکہ یہ جہنم ہی کا ایک طبقہ ہے اس لیے
اس کو جہنم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل جہنم کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے کبھی کھینچ کر حمیم میں ڈال دیے جائیں گے اور کبھی جہنم میں۔ جو جہنمی ہوں گے نا، جہنمی، ان کو زنجیروں کے اندر پکڑ کے کھینچا جائے گا، اور کبھی حمیم جو جہنم سے بعض مفسرین کہتے ہیں باہر ایک جگہ ہے کھولتے پانی کا، گرم پانی کا، اس کے اندر ان کو غوطہ دیا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ پھر ان کو زنجیر سے پکڑ کے کھینچا جائے گا، جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ آگے ہے بما کنت قالوا ضلوا عنا، جہنم پہنچ کر یہ مشرکین کہیں گے کہ یہ جو بت ہیں اور شیاطین ہیں جن کی ہم عبادت کرتے تھے آج وہ ہم سے غائب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اگرچہ وہ بھی جہنم کے کسی گوشے میں پڑے ہوں گے، کسی کونے کے اندر وہ پڑے ہوں گے، لیکن یہ اپنے عذاب کے اندر اس قدر گرفتار ہوں گے کہ ان کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہوگا۔ اس وجہ سے وہاں جہنم کے اندر سے چیخ چیخ کر کہتے ہوں گے کہ جو بت اور شیاطین ہم جن کی پوجا کرتے تھے وہ تو ہم سے غائب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیات سے ان بتوں اور شیاطین کے جہنم کے اندر ہونا ثابت کیا ہے، جیسے آیت ہے نا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ یہ آگ کے اندر یہ لکڑیاں ہوں گی اور آگ کا ایندھن ہوگا۔ آگے بما کنتم تفرحون فی الارض وما کنتم تمرحون، تفرحون یہ فرحن سے مشتق ہے، فرحن سے، جس کا معنی ہے خوش ہونا اور مسرور ہونا، اور تمرحون مرحن سے مشتق ہے جس کا معنی ہے اترانا اور مال و دولت پر فخر و غرور کے اندر مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوق کے اندر زیادتی کرنا۔ یہ مرح تو مطلقاً، یعنی یہ جو مرح ہے نا، مرح دوسروں کے مال کے اندر زیادتی کرنا، مال و دولت کے نشے میں ہو کر، یہ تو مطلقاً حرام ہے۔ اور فرح جو ہے نا، فرحن جس کو کہتے ہیں، خوشی کو کہتے ہیں، تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ مال و دولت کے نشے میں خدا کو بھول کر معاصی سے لذت حاصل کرنا اور ان پر خوش ہونا یہ تو حرام ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہو تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ اللہ کا انعام سمجھ کر ان پر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب اور مامور بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کریمہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔